میں تھا اس میں. تو اب 13 ممبر نے یہ کہہ دیا کہ لیکن بہرحال وہ ایک ہمارے اندر کی بات ہے. رانا صاحب اور میری رائے صاحب ایک. لیکن میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وی ور اسٹک اپ ان اے سچویشن جس میں ہمارے جو اکنالج الیکٹڈ کینڈیڈیٹس، الیکٹڈ تو بہت سارے تھے، جو اکنالج کینڈیڈیٹس تھے ان کا بازار لگ گیا تھا، جن کو اٹھایا جا رہا تھا. سختی ہو رہی تھی. آدھے کہہ رہے تھے کہ ہمارے بچے اٹھا لیے گئے ہیں، آدھے کہہ رہے تھے کہ ہمارے یہ تھریٹ آ رہا. تو اس وقت کہیں تو ان کو پارک کرنا تھا. تو دیٹ واز اے سچویشن وچ یور لارڈشپ میں کائنڈلی کنسیڈر کہ کن حالات سے پی ٹی آئی کو یہ چوز کرنا پڑا کہ چلیے اس وقت جو پارٹیز ہیں جس کو اکنالج کیا جاتا اس میں ایس آئی سی ایک پارٹی ہے، ہم اس کو جوائن کر لیتے ہیں کیونکہ ان کا ہمارے ساتھ کسی حد تک الائنس ہوتا تھا. تو ان حالات، ان مخصوص حالات میں ہم نے ایس آئی سی جوائن کی. یہ نہیں کہ پی ٹی آئی کا کریکٹر بدل گیا یا ہم اس ایس آئی سی جوائن کرنے کے بعد پی ٹی آئی نہیں رہے. ان فیکٹ یہ سارا ایکٹ جو ہے ایک بات کی نشاندہی کرتا ہے. پریکٹیکلی اسپیکنگ دیر از نو ڈفرنس بٹوین ایس آئی سی اینڈ پی ٹی آئی، ون ان دی سیم پارٹی ان ون. یہ تو پھر ججمنٹ کے اگینسٹ چلی جائے گی آپ کی بات خان صاحب. نہیں دیکھیے خلاف نہیں جاتی. ایس آئی سی کو یہی بات میجورٹی ججمنٹ نے اپریشیٹ کی ہے کہ دیکھیں کس مشکل حالات میں تھے، ان حالات میں اور کیا کرتے ہیں. سب میجورٹی ججمنٹ نے یہ کہا کہ آپ نے ایس آئی سی میں شامل ہو کے غلطی کی ہے، آپ کو نہیں شامل ہونا چاہیے، اسی لیے انہوں نے ایس آئی سی کو تسلیم نہیں کی. اس کے بعد کمپلیٹ جسٹس کے نام پر اس پارٹی کو دیے جنہوں نے کلیم ہی نہیں کی. انہوں نے کہا نہیں، بیسیکلی یہ اس پارٹی کا ہے جس کو عوام نے ووٹ دیے، بس جو جتنے بنتے تھے وہ دے دیے. بیسیکلی جو آپ کا ڈیسیجن تھا اس کو 13 ممبر نے انکلوڈنگ دی میجورٹی ججمنٹ، انہوں نے کہا آپ کا ڈیسیجن ٹو جوائن ایس آئی سی دیٹ واز ناٹ پراپر، دیٹ واز ناٹ لیگل. تو وہ ہو گئی غلطی، اگر آپ انسان سے ہو جاتی کوئی بات اس کی بیس ہم نے ریکٹیفائی اس طرح سے یہ میجورٹی ججمنٹ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں اتنے انصاف پر مبنی ججمنٹ آئی ہے. میں تاریخ میں بہت کم ججمنٹ دیکھتا ہوں جو اس سٹینڈرڈ کو میٹ کر رہا ہے، جو سٹینڈرڈ 8 ججز کی میجورٹی ججمنٹ کا ہے. پہلی دفعہ پاکستان میں آپ توقع نہیں رکھ رہے تھے، توقع سے زیادہ مل گیا، بلکہ آپ کے ایک لیڈر نے بیان بھی دیکھا میں توقع نہیں. اس حساب سے توقع سے زیادہ تھا کہ ہم جب تاریخ دیکھتے ہیں سپریم کورٹ کی تو ہم کہتے ہیں کہ یہی کچھ ہوتا رہا ہے. سپریم کورٹ کبھی دائیں نکل جاتی کبھی بائیں نکل. فارسی میں پہلی دفعہ سپریم کورٹ نے انصاف کی مبنی ایک میجورٹی ڈیسیژن دے دیا. فارسی میں کہتے ہیں دیر آیت درست آیت، دیر آیت درست آیت. تو ٹھیک ہے، درست تو نہیں، دیر آیت نہیں، درست آیت ہے. ایک بات اور میں گزارش کروں، اس سے پہلے بھی یہ بات اس نے کی ہے کیونکہ میں کویشچن سے یہ محسوس کرتا رہا ہوں، ابھی تک ذہن میں آپ کے سول پروسیجر کوڈ ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے سامنے کیس ہے وہ کیس انڈر ایڈورسوریل جورسڈکشن. نہیں، ہمارے سامنے اس وقت واقعی سول پروسیجر کیس ہے، اس لیے کہ ریویو فائل ہوتی ہے اس گراؤنڈ پر جو سول پروسیجر کوڈ کے آرڈر 47 رول 1 میں دیے گئے. تو ہمارے سامنے تو ہے ہی سول پروسیجر کوڈ. آپ کیسے کہتے ہیں؟ ورلڈ اوور دو سسٹمز ہیں کانسٹیٹیوشن سے. نہیں، آج ریویو کے گراؤنڈ کہاں اویلیبل ہے؟ سول پروسیجر کوڈ میں نا. ریویو کے گراؤنڈ سول پروسیجر کوڈ میں پرووائڈ کیے گئے، تو ظاہر سول پروسیجر کوڈ بالکل ٹھیک ہے. آرڈر 47 رول 1 تو ہم اسی کے مطابق ٹھیک ہے، وہ بھی آئے گا، اور آرڈر 26 رول 8 رول 1 2 3 8 سب آئیں گے. میں اس پر آؤں گا جب میں اپنی پروپوزیشنز آپ کے سامنے بیان کروں گا. لیکن میں یہاں پر یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن بائی اٹس ویری نیچر از اے لارجر وائڈر جورسڈکشن، not a jurisdiction under criminal procedure code or civil procedure code. It is not something which is adversarial, A versus B. A نے ثابت کرنا ہے B کے خلاف کیس، B نے ڈسپروو کرنا ہے A کا کیس. This is not that jurisdiction. This is a jurisdiction where you have to interpret the constitution and be aware of the results that it should reach a just conclusion. So that is where the differences. So therefore اگر سپریم کورٹ نے یہ ایکسرسائز کی ہے اور اس سے پہلے بھی ایکسرسائز کی ہے، میں آپ کو ججمنٹ دکھاؤں گا جس میں سے میں بھی کاؤنسل تھا، کہ آپ لارجر ایشوز کو کنسٹیٹیوشنل جورسڈکشن میں کنسیڈر کرتے ہیں. آپ
یعنی انکویزیٹوریل جورسٹکشن اس کو بناتے ہیں، اس پہ آئیں گے۔ اب میں صرف فیکٹس دوں گا جو اس کیس سے ریلیٹڈ ہے، اور اس کے بعد کیا ہوگا۔ سنی اتحاد کونسل جو ہے وہ ایک پولیٹیکل پارٹی، آلریڈی آپ کے سامنے ہم، پاکستان تحریک انصاف از the largest political party in Pakistan, registered with the Election Commission. On Election Commission پاکستان تحریک انصاف کو آرڈر کے تحت، یعنی وہ جو جس کے میں نے الیکشن سمبل کی بات کر لی ہے، تو ہماری جو سیٹس ہمارے کیلکولیشن کے حساب سے جو ہمیں ملی تھی، ایم این اے کی جو انہوں نے نوٹیفائی کی تھی وہ 86 تھی، پنجاب اسمبلی میں 107 تھی، خیبر پختونخوا اسمبلی میں 90 تھی، اور سندھ اسمبلی میں 9 تھی جو نوٹیفائڈ ہے۔ اس کے بعد یہ ایک دم بازار گرم ہوا تو نیشنل اسمبلی میں 86 سے 80 پہ آ گئی تھی، کیونکہ بہت سارے لوگ اٹھائے گئے۔ پنجاب اسمبلی میں تھوڑا بہت ہوا، خیبر پختونخوا اسمبلی میں کوئی ایسی بات نہیں ہوئی۔ وہ چھ لوگ جو تھے وہ ابھی بھی موجود ہیں، وہ پی ٹی آئی کے ہیں، جس میں گور اور باقی 4-5 لوگ ہیں۔ وہ نہ ایس آئی سی میں گئے نہ کہیں اور گئے، وہ پی ٹی آئی میں ہیں۔ وہ چھ لوگ جو ہمیں تو یہی بتایا کہ وہ ان میں سے گوہر صاحب نے کوئی جوائن نہیں کی، لہٰذا 6 لوگ ایسے جنہوں نے جوائن نہیں کی، ایسے ہی ہیں۔ وہ کہیں نہیں گئے، وہ موجود ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ان میں سے کچھ ایک تو دوسرے دن لاہور سے ایک ایم این اے جو ہے وہ جوائن کر گیا تھا پی ایم ایل این، پاسبل ہے وہ ایسا، چلے ٹھیک ہے۔ وہ میرا مطلب الٹیمیٹلی جو نیٹ فگر رہ گئی تھی وہ 80 کی رہ گئی تھی۔ اب اسی کی بنیاد پر آپ تعداد کم کر رہے ہیں، 80 نہیں ہے، 86 ہیں ابھی بھی۔ 86 80 وہ لوگ ہیں جو پی ٹی آئی میں شامل ہوئے ہیں، 6 شامل نہیں ہوئے، ایس آئی سی میں شامل ہوئے۔